انسپیکٹر جمشید سیریز ناول بے تک کی وارداتیں بائی اشتیاق احمد پارٹ 7۔ انسپیکٹر جمشید نے جیب سے محمود کے چاقو جیسا ایک چاقو نکالا۔ اسی چاقو کی مدد سے وہ پہاڑ کا سمندر والی مہم میں اذکر جاکیہ کی قید سے آزاد ہوئے تھے۔ فاروق کے کاندھوں پر چڑھ کر وہ اوپر اٹھے اور خاردار تاروں تک پہنچ کر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دیوار کے 2 فٹ حصے کے تار کاٹ کر اندر کی طرف پھینک دیے۔ پھر وہ دیوار پر چڑھ گئے اور فاروق اور فرزانہ کو دیوار پر چڑھنے کا اشارہ کیا۔ ایک ایک کر کے دیوار پر چڑھ کر وہ اندر کود گئے۔ یہ شاید پیچھے والے لان کا کوئی حصہ تھا۔ گھاس پر سے ہوتے ہوئے وہ عمارت کی طرف بڑھے۔ نومبر کا دوسرا ہفتہ تھا اور اوس پڑنے کی وجہ سے گھاس کافی نم تھی۔ ایک جگہ انہیں اوپر جانے کا پایا۔ تینوں وہیں ٹھہر گئے۔ چلو فاروق، بسم اللہ کرو، محمود نے دبی آواز میں کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا اور جوں کا توں کھڑا رہا۔ کیا ہوا؟ شروع نہیں ہوئے؟ محمود نے منہ بنایا۔ تم نے کہا ہے بسم اللہ کرو، میں نے بسم اللہ کر دی۔ جواب میں اس نے بھی منہ بنایا۔ حد ہو گئی بھائی، مطلب یہ ہے کہ تمہارے سامنے پائپ موجود ہے، اس پر چڑھو۔ محمود جھلا اٹھا۔ ایک تو یہ ہر جگہ پائپ ٹپک پڑتے ہیں، اس نے جھل کر کہا اور پائپ پر چڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی وہ چھت پر نظر آیا۔ اس نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور موبائل فون کی روشنی میں زینے کی طرف بڑھا۔ زینہ دوسری طرف سے بند تھا۔ اب اس نے جیب سے ریشم کی ڈوری نکالی، اسے گرل سے باندھا اور اس کے ذریعے نیچے اترتا چلا گیا۔ فرش پر پاؤں لگے تو اس نے صحن کے چاروں طرف دیکھا۔ دن میں وہ اس کوٹھی کو اندر سے دیکھ ہی چکے تھے، لہذا فاروق ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بیرونی دروازہ کھولا اور گھوم کر کوٹھی کی پشت پر آیا۔ اسے دیکھتے ہی انسپیکٹر جمشید اور فرزانہ حرکت میں آ گئے۔ اب وہ سب کوٹھی کے اندر تھے۔ انہوں نے زائد نسیم آبدالی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ موسم چونکہ سرد تھا اس لیے اے سی چلنے کی آواز بھی نہیں تھی۔ انسپیکٹر جمشید نے جیب سے ماسٹر کی نکالی اور دروازے کے تالے پر جھک گئے۔ ان کی صرف 1 منٹ کی کوشش سے تالا کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ اندر زائد نسیم آبدالی پرسکون انداز میں سو رہے تھے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے محمود کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا کاندھا پکڑ کر ہلایا۔ پھر جو ہی ان کی آنکھ کھلی وہ اچھل کر بیٹھ گئے۔ آنکھیں مارے خوف کے پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ خدائی فوجدار، انسپیکٹر جمشید بدلی ہوئی آواز میں بولے۔ کیا چاہتے ہو؟ ہارڈ ڈسک، انسپیکٹر جمشید کے منہ سے نکلا۔ ہارڈ ڈسک؟ کیا مطلب؟ اگر آپ ہارڈ ڈسک کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجبوری ہے، کیونکہ اردو میں اس کے لیے ابھی کوئی لفظ ایجاد نہیں ہوا۔ بس ہم اور کچھ نہیں کہیں گے آپ سے۔ فاروق بھی بدلی ہوئی آواز میں بولا۔ کیسی ہارڈ ڈسک؟ وہ بری طرح چونکے۔ سیکیورٹی کیمروں کے DVR کی ہارڈ ڈسک، لیکن افسوس کہ DVR کے لیے بھی ابھی تک اردو میں کوئی لفظ دستیاب نہیں۔ اگر آپ نے ہارڈ ڈسک نہ دی تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی انسپیکٹر جمشید کے ہاتھ میں ایک خوفناک پستول نظر آیا۔ ذرا جلدی کریں، یہ پستول زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا۔ فاروق کے منہ سے پھر بدلی ہوئی آواز نکلی۔ کیا کہا؟ پستول انتظار نہیں کر سکتا؟ ہاں، آخر تم لوگ ہارڈ ڈسک۔ او سمجھا، سنو، تم میری جان لے سکتے ہو، ہارڈ ڈسک نہیں لے سکتے۔ وہ اچانک سخت ہو گئے۔ تم نے دیکھا میں نے کیا کہا تھا؟ انسپیکٹر جمشید نے اپنے ساتھیوں پر ایک نظر ڈال کر کہا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ تب پھر وہی کرنا ہوگا جو ہم سوچ کر آئے تھے۔ تو پھر شروع کریں؟ کیا مطلب؟ تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک بہت پرامن کارروائی، انسپیکٹر جمشید نے کہا اور پستول کا ٹریگر دبا دیا۔
اس سے فائر کی آواز نہیں گونجی، نہ کوئی گولی اس سے نکلی، البتہ پانی جیسے مایا کی پچکاری سے نکل کر سیدھی زاہد نسیم ابدالی کی طرف گئی تھی، اور پھر وہ بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ پستول بھی پروفیسر داؤد کا خاص پستول تھا، ایسے موقعوں پر وہ ان سے کام کرتے تھے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ پروفیسر داؤد کی ایجادات ان کے اکثر بہت کام آئی تھیں۔ اب انہوں نے گھر کی تلاشی شروع کی۔ جلد ہی ٹی وی لاؤنج میں دیوار میں نصب ایک شیشے کے کیبنٹ میں انہیں DVR نظر آ گیا۔ فرزانہ نے اس کو کھول کر ہارڈ ڈسک نکال لی۔ اب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ 4 منٹ ہو چکے تھے۔ ہارڈ ڈسک ملتے ہی انہوں نے واپسی کی ٹھانی۔ جیسے ہی واپس لان میں پہنچے، انہیں یعقوب علی لان عبور کر کے دوسری طرف جاتا دکھائی دیا۔ شاید وہ جنریٹر چلانے جا رہا تھا۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ لان عبور کیا اور دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئے۔ اسی وقت ابدالی کے مکان کے بلب روشن ہو گئے۔ انہوں نے دوڑتے دوڑتے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اپنا مشن مکمل کرنے میں انہیں پورے 4 منٹ 44 سیکنڈ لگے تھے، اور جنریٹر ان کی توقع سے 15 سیکنڈ پہلے اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ پھر وہ گاڑی میں آ بیٹھے۔ ان کے بیٹھتے ہی گاڑی حرکت میں آ گئی۔ جلد ہی وہ علاقے سے باہر نکل کر مین روڈ پر آ چکے تھے، جہاں شہر کی رونقیں حسب معمول رواں دواں تھیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور ہارڈ ڈسک اس سے منسلک کر کے ویڈیو مناظر کو 1 مہینہ پہلے کی تاریخ پر لا کر دیکھنا شروع کیا۔ جن جن ملاقاتیوں نے زاہد نسیم ابدالی سے ملاقات کی تھی، ان کے نام لکھ لیے گئے۔ یہ تو ہو گئی ایک ڈسک، ہمیں ایسی 2 ڈسکیں اور حاصل کرنا ہوں گی، اور یہ کام آج اور ابھی کرنا ہوگا، کیونکہ ابدالی صاحب بے ہوش ہیں اور 3 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آ نہیں سکتے، لہٰذا کسی کو کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس طرح انہوں نے عجیب و غریب طریقوں سے نجم الدین نعمانی اور خان تورانی خان کے گھروں کے اندر گھس کر باقی 2 ڈسکیں بھی حاصل کر لیں۔ ان میں جن جن ملاقاتیوں کے نام تھے وہ بھی نوٹ کر لیے گئے۔ خود ان سے جن لوگوں نے ملاقات کی تھی وہ نام بھی لکھ لیے گئے۔ اب انہیں تلاش تھی ایک ایسے نام کی جو ان 4 جگہوں پر ملاقات کے لیے گیا تھا، اور اس وقت ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب انہیں ایسا کوئی نام ان ناموں میں نہیں ملا۔ 4 جگہوں پر جانے والا کوئی شخص بھی ان ناموں میں شامل نہیں تھا۔ اب تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہمارے اب تک کے تمام اندازے غلط ہیں؟ ہم غلط لائن سے سوچ رہے ہیں؟ ایسا ہی لگتا ہے یہ کیس کچھ اور ہے اور ہم اسے کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کیس ہمیں ناکوں چنے چبوائے گا۔ بے وقوف کہیں کا، فاروق نے جھل کر کہا۔ کون؟ محمود اس کی طرف مڑا۔ بھائی کیس اور کون؟ بلا دانتوں چنے چبوا لینے میں کیا حرج ہے اس کا؟ تنگ نہ کرو یار، ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ اپنا رحم فرمائے، فرزانہ نے کہا۔ جنجلانے سے کچھ ہوگا نہ، منہ بنانے سے کچھ ہوگا تو غور و فکر کرنے سے ہوگا۔ یہ کیس دراصل غور طلب ہے، انسپکٹر جمشید نے پرسکون آواز میں کہا۔ بہت بہتر، ہم غور و فکر شروع کرتے ہیں، ہمارا کیا جاتا ہے، فاروق نے فوراً کہا، اور وہ اس کے انداز پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ رات گئے تک وہ سوچ میں ڈوبے رہے، لیکن کوئی بات سجائی نہ دی، اور نہ جانے کب انہیں نیند نے آ لیا۔ سب وہیں فرش پر لیٹتے اور سوتے چلے گئے، بات درمیان میں رہ گئی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ پھر سر جوڑ کر بیٹھے۔ وہ اتوار کا دن تھا، انہیں نہ دفتر جانا تھا نہ اسکول، لہذا وہ پورے سکون سے اس مسئلے پر غور کر سکتے تھے۔ بہت دیر کی سوچ بچار کے بعد آخر فرزانہ کی آواز سنائی دی۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، لیکن اس میں لیکن کہاں سے لے آئیں؟ فاروق بولا۔
یہ خود بے خود چلا آیا، میں نہیں لائی، فرزانہ جلا اٹھی۔ خیر خیر، یہ بتاؤ کیا بات ذہن میں آئی ہے؟ خان رحمان بےتابانہ انداز میں بولے۔ ہم ان 4 گھروں میں سے اپنا گھر نکال کر دیکھتے ہیں کوئی نام مشترک ہے یا نہیں، لیکن ہم اپنا گھر کیوں نکالیں؟ محمود نے اسے گھورا۔ پتہ نہیں، بس ایسے ہی یہ بات ذہن میں آئی تھی، میں نے کہہ دی۔ ویسے اگر اس طرح بھی کوئی مشترک نام سامنے نہ آیا تو پھر باقی 3 میں سے ایک گھر الگ کر کے رکھیں گے، یعنی اپنا گھر شامل کریں گے اور ایک نکال دیں گے، اسی طرح پھر دوسرا الگ کر کے دیکھیں گے اور پھر تیسرا۔ میرے خیال میں ایسا کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ انسپکٹر جمشید کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ اب انہوں نے اپنا گھر الگ کر دیا، یعنی وہ ملاقاتی نکال دیے جنہوں نے ان کے گھر میں آ کر ملاقات کی تھی۔ اب باقی 3 گھروں کے نام آمنے سامنے رکھے گئے اور پھر وہ بری طرح اچھلے، کیونکہ ان میں ایک نام مشترک تھا، افریصاب خان۔ ان کے چہروں پر جوش پھیل گیا۔ اتنی کوشش کے بعد کم سے کم ایک آدمی تو سامنے آیا تھا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اس شخص نے ہم میں سے تو کسی سے ملاقات کی نہیں، تو پھر ہمارے گھر کی تلاشی کیوں لی گئی اور کیوں یہاں آلات نصب کیے گئے؟ یہ شخص اگر کسی چیز مثلاً کسی فائل وغیرہ کی تلاش میں ہے تو ہمارے گھر تو پھر یہاں آیا ہی نہیں۔ انسپکٹر جمشید پریشانی کے عالم میں کہتے چلے گئے۔ لگتا ہے ہم اب بھی کیس کا غلط رخ سے جائزہ لے رہے ہیں۔ محمود نے منہ بنایا۔ اور میں کہتی ہوں اس مشترکہ ملاقاتی سے مل لینے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے یہی کام کر لیتے ہیں۔ وہ اسی وقت گھر سے روانہ ہو گئے۔ 3 گھروں کے مشترکہ مہمان کا نام افریصاب خان تھا۔ وہ محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ ان کی رہائش کے بارے میں انہیں پہلے ہی معلوم تھا، لہٰذا سیدھے وہاں جا پہنچے۔ محمود نے دروازے پر دستک دی۔ جلد ہی ایک ملازم باہر آیا۔ جی فرمائیے، ہمیں افریصاب صاحب سے ملنا ہے، یہ میرا کارڈ لے جائیں۔ جی اچھا، آپ اندر آ کر لان میں تشریف رکھیں۔ وہ اندر چلے آئے اور گھاس پر بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک نظر اس لان پر ڈالی۔ گھاس اور پودوں کی تراش خراش سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ افریصاب صاحب نے کوئی ماہر مالی رکھا ہوا ہے۔ آگے نظر دوڑائی تو سفید رنگ کی عمارت انہیں خوش آمدید کہتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے افریصاب خان کو آتے دیکھا۔ وہ بہت سی تقریبات میں انہیں دیکھ چکے تھے۔ السلام علیکم صاحبان، انہوں نے قریب آنے پر کہا۔ وعلیکم السلام، ان سب نے ایک ساتھ کہا۔ آپ کی آمد پر حیرت سی محسوس کر رہا ہوں اور الجھن بھی، کیونکہ آپ لوگ عام لوگ تو ہیں نہیں، لہذا بلا وجہ تو آ نہیں سکتے۔ آپ کا اندازہ درست ہے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ یہ کہہ کر آپ نے میری الجھن میں اضافہ کر دیا۔ اب مہربانی فرما کر ذرا جلدی سے بتائیں کیا معاملہ ہے؟ آپ نے گزشتہ 15 دن کے دوران سعید نسیم عبدالی صاحب، نجم الدین نعمانی اور خان تورانی خان صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں؟ جی ہاں کی ہیں۔ تو پھر کیا یہ کوئی جرم ہے؟ یہ حضرات میرے دوست ہیں اور میں اکثر ان کے ہاں جاتا رہتا ہوں، وہ میرے ہاں آتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، انسپکٹر جمشید نے جلدی سے کہا۔ اس دوران وہ بغور ان کا جائزہ لے چکے تھے۔ وہ درمیانے قد کا آدمی تھا، ان کی آنکھوں سے ذہانت ٹپک رہی تھی، ہاتھوں کی حرکات سے معلوم ہوتا تھا کچھ بے چین طبیعت کے مالک ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ مسلسل حرکت کرتے نظر آئے تھے۔ کبھی میز پر رکھی چیزوں کو ادھر ادھر کیا، کبھی کان کی لو کو پکڑ کر مسلا، کبھی سر کے بالوں میں انگلی سے کھجلی کی۔ مطلب یہ کہ شاید وہ نچلے بیٹھنے کے عادی نہیں تھے۔ میز پر رکھے پیپر ویٹ کو بھی وہ اتنی سی دیر میں کئی بار گما چکے تھے۔ یوں وہ چہرے میرے سے ایک باوقار آدمی نظر آئے۔ ان کی آنکھیں سیاہ اور نرم و ملائم سی تھیں، پیشانی کشادہ تھی اور ناک سیدھی۔ آپ ان کے دوست ہیں، وہ آپ کے، لہٰذا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا کوئی عجیب بات نہیں۔ دوسری طرف
ہمارا واسطہ صرف عجیب و غریب باتوں سے ہی پڑتا ہے۔ اب سنیے، چند دن پہلے زاہد نسیم عبدالی صاحب کے گھر میں نصف رات کو ایک سیاہ پوش داخل ہوا۔ سیاہ پوش سے مطلب یہ ہے کہ وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ملبوس تھا۔ بس اس لباس میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے۔ اس نے ان پر پستول تان دیا، پھر ان کو بے ہوش کر دیا۔ گھر میں صرف 2 کمروں کی تلاشی لی، یعنی ان کے ڈرائنگ روم کی اور ان کے ذاتی کمرے کی، اور پھر وہ چلا گیا۔ پتہ چلا وہ کچھ بھی نہیں لے گیا تھا۔ یہ بات حد درجے عجیب تھی۔ سوال یہ تھا کہ پھر وہ کیوں آیا تھا؟ بالکل ایسی ہی وارداتیں نجم الدین نعمانی اور خان تورانی خان کے ہاں ہوئیں۔ وہاں بھی وہ سیاہ پوش آیا اور تلاشی لے کر چلا گیا، لیکن لے کر کچھ نہیں گیا، یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اس سلسلے میں آپ میرے پاس کیوں تشریف لائے ہیں؟ سیاہ پوش نے بالکل ایک جیسی وارداتیں کی ہیں۔ ان لوگوں سے ان چند دنوں کے اندر اندر ان تینوں گھرانوں سے جن لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، ان میں ایک نام مشترک ہے، یعنی صرف اس نے ان تینوں گھروں میں جا کر ان کے رہنے والوں سے ملاقاتیں کی ہیں، یعنی اور کوئی ملاقاتی تینوں گھروں میں نہیں گیا۔ تینوں گھروں میں صرف ایک ہی شخص گیا ہے اور وہ آپ ہیں۔ کیا مطلب؟ مارے حیرت کے ان کے منہ سے نکلا، مطلب یہ کہ آپ نے چند دن پہلے ان تینوں حضرات سے ملاقات کی ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ وہ میرے دوست ہیں۔ ہاں، لیکن آخر وہ سیاہ پوش انہی 3 گھروں میں کیوں آیا؟ اس نے کسی اور گھر میں واردات کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتا ہے، بھلا مجھے کیا معلوم؟ خیر، آپ صرف یہ بتا دیں، آپ نے ہمارا گھر دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے۔ کسی تقریب کے سلسلے میں میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ کے گھر گیا تھا، مطلب یہ کہ مجھے الگ سے دعوت نہیں دی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو آپ کے ہاں جانا تھا، چونکہ میرا تعلق محکمہ اطلاعات سے ہے، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ شکریہ، بس ہمیں یہی معلوم کرنا تھا۔ یہ کہہ کر وہ لگے اٹھنے۔ لیکن آپ نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ سے صرف اس خیال کے تحت ملاقات کی ہے کہ جن 3 گھروں میں وارداتیں ہوئی ہیں، آپ ان تینوں گھروں میں گئے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں بنتا کہ وہ وارداتیں میں نے کی ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولے، یہ تو خیر میں نے کہا بھی نہیں، لیکن آپ کی بات کا مطلب یہی نکلتا ہے۔ تفتیش کرنے والوں کو ہر رخ سے غور کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے حساب سے یہ معاملہ حد درجے عجیب النوعیت کا ہے۔ خیر، فی الحال آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شکریہ، وہ مسکرا دیے۔ عین اسی لمحے ان کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون آئی جی صاحب کا تھا۔ جو ہی انہوں نے فون کان سے لگایا، اچھل پڑے۔ کان میں بو۔ ان کی نظریں اپنے والد پر جم گئیں۔ لگتا ہے کوئی خاص خبر ملی ہے آپ کو؟ ہاں، رائے کبیر سیکرٹری محکمہ داخلہ کے گھر میں بھی واردات ہو گئی ہے۔ آپ کا مطلب ہے بالکل یہی واردات؟ محمود چلا اٹھا۔ ہاں، بالکل یہی۔ انہوں نے سر ہلایا۔ اف مالک، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور مزے کی بات، ان کے بھی گارڈز واردات کے بعد سے غائب ہیں۔ او، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ آؤ ذرا ان کے ہاں بھی ہو آئیں، خود آئی جی صاحب نے بھی یہی ہدایت کی ہے۔ ویسے افرصاب خان صاحب، کیا آپ نے ان چند دنوں کے اندر رائے کبیر صاحب سے ملاقات نہیں کی؟ ان کے منہ سے کچھ نہ نکل سکا، بلکہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتے رہے۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ میں نے ان سے بھی ملاقات کی ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا۔ اور اب میں ایک بات 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں، افرصاب خان بولے۔ اور وہ کیا؟ یہ کہ کوئی شخص مجھے پھنسوانے پر تلا ہے۔ وہ صرف ان گھروں میں یہ وارداتیں کر رہا ہے جن گھروں میں میں نے جا کر ملاقاتیں کی ہیں، ورنہ آپ خود بتائیں ان وارداتوں سے میرا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ مقصد کی تلاش میں تو ہم مارے پھر رہے ہیں۔ اگر مقصد معلوم ہوتا تو ہم آسانی سے
مجرم تک پہنچ پاتے۔ اللہ آپ کو مجرم تک پہنچا دے، کیونکہ اسی صورت میں آپ مجھ پر شک کرنے سے باز آئیں گے۔ انہوں نے لہجے میں بیچارگی پیدا کرتے ہوئے کہا، یہ بات تو خیر آپ نے ٹھیک کہی، اور اب ہم اجازت چاہیں گے کیونکہ ہمیں رائے کبیر صاحب سے ملنا پڑے گا۔ اچھی بات ہے، انہوں نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ جلد ہی وہ رائے کبیر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے، لیکن وہ اس قسم کے رویوں کے عادی تھے، اور اس کیس میں تو لوگوں کی ناگواری اور بدتمیزی کا ان کو بار بار سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں اس سلسلے میں کوئی تفتیش نہیں چاہتا، میں نے آئی جی صاحب کو صرف اطلاع دی تھی کہ ایسا ہوا ہے۔ بے شک آپ کو اس کی تفتیش کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرورت ہماری ہے۔ ہم اسے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح آپ کے گھر میں گھسنے سے اس کا آخر مقصد کیا ہے، کیونکہ یہی ہمارا کام ہے۔ گو کہ آج اس نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ایسے لوگوں کو اس بنیاد پر کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ گھروں میں گھستے تو ہیں لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ شاید آپ کو تفتیش سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، لیکن قانون کی مدد تو آپ کو برحل کرنی چاہیے۔ البتہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ہمیں ایک بات ضرور بتا دیں۔ انسپکٹر جمشید نے تلخ لہجے میں کہا، آپ برا مان گئے، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میرا اپنا ایک مزاج ہے۔ میں اس معاملے میں پڑھ کر اپنے آپ کو الجھن میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ چند دن پہلے محترم افراساب خان نے آپ سے ملاقات کی تھی۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے کس سلسلے میں ملاقات کی تھی۔ ان کا سوال سن کر وہ کئی سیکنڈ تک کچھ نہ بولے، بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھتے رہے، جیسے سوچ رہے ہوں اس سوال کا کیا جواب دوں۔ آخر وہ بولے، وہ کسی سرکاری سلسلے میں ملنے کے لیے آئے تھے، میرے دوست ہیں، اکثر آتے رہتے ہیں۔ شکریہ۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ رائے کبیر نے اٹھے بغیر بہت بے دلی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا، جیسے کہہ رہے ہوں کوئی ضرورت تو نہیں ہاتھ ملانے کی، لیکن چونکہ آپ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا ہے اس لیے ملائے لیتا ہوں۔ وہ باہر نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انسپکٹر جمشید نے افراساب خان کا نمبر ملایا اور سلسلہ ملنے پر بولے، آپ سے ایک سوال ہے۔ ہاں فرمائیے، وہ بولے۔ آپ نے ان دنوں زاہد نسیم ابدالی، نجم الدین نعمانی، خان تورانی خان اور رائے کبیر صاحبان سے ملاقات کس سلسلے میں کی تھی؟ ہائیں، یہ کیا سوال ہوا؟ بھائی میں بتا چکا ہوں کہ یہ حضرات میرے دوست ہیں، میں ان کے ہاں ملنے کے لیے جاتا رہتا ہوں، یہ لوگ میرے ہاں آتے رہتے ہیں۔ شکریہ۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک سوال کا جواب اور دے دیں۔ ضرور، کیوں نہیں۔ آپ نے ان دنوں کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں کی ہوں گی، کیا ان کے نام پتے بتا سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، لیکن میں اپنی ملاقاتوں کی ڈائری میں دیکھ کر بتا سکوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ ڈائری دیکھ لیں اور بتا دیں۔ 1 منٹ بعد انہوں نے 4 نام بتائے، افسر کیانی، فاخر مجاہد، خاور عباس اور فاضل تیمور خان ہیں، جن کے گھروں میں جا کر میں نے ملاقات کی ہے، اور ان سب کا تعلق بھی میری طرح وزارت داخلہ سے ہے۔ شکریہ۔ موبائل آف کر کے انہوں نے فوراً اکرام کے نمبر ملائے اور سلسلہ ملتے ہی بولے، اکرام، 4 نام نوٹ کرو۔ فوری طور پر سادہ لباس میں ان چاروں کی کوٹھیوں پر اپنے آدمی تعینات کر کے نگرانی شروع کرا دو۔ رات میں کسی بھی کوٹھی میں کوئی مشکوک طور پر داخل ہوتا نظر آئے تو فوراً مجھے فون کرنا۔ بہت بہتر سر، وہ نام کیا ہیں؟ انہوں نے چاروں نام بتا دیے۔ نام نوٹ کرتے ہی اکرام نے کہا، اوکے سر۔ فون بند کر کے انہوں نے ایک طویل سانس لی اور بولے، اب ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، مجرم کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا، اس کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہو چلا ہے۔ گھر پہنچتے ہی محمود نے جو ہی گھنٹی بجانے کے لیے بٹن دبانا چاہا، فرزانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ساتھ ہی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دوڑ گئی۔ انسپکٹر جمشید اور فاروق بھی سوالیہ نظروں سے
اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اندر سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ توبہ ہے، اب تمہارے کان میں آواز کے ساتھ ساتھ بو بھی آنے لگی۔ فاروق نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی ہے۔ دھت تیرے کی، اگر اندر کوئی خطرہ ہے تو ہم باہر کھڑے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے جھلا کر کہا اور زوردار انداز میں گھنٹی بجا دی۔ فوراً ہی قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ظاہر ہے بیگم جمشید نے انہیں میجک آئی سے دیکھ لیا تھا، تاہم ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے موجود تھے۔ انہوں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ سمجھ گئے ہیں اندر خطرہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اندر داخل ہونے کے لیے قدم اٹھا دیے۔ ادھر بیگم کی آنکھوں میں خوف کی جگہ بحیرت نے لے لی تھی۔ شاید وہ توقع کر رہی تھی کہ انسپکٹر جمشید خطرے کو بھانپ کر اس طرح بغیر تیاری کے اندر داخل نہیں ہوں گے، یہ کم سے کم تینوں بچوں میں سے ایک آدھ کو باہر رکنے کا اشارہ ضرور کر دیں گے۔ انسپکٹر جمشید کا خطرے کو بھانپ کر بھی اس طرح بے خوف و خطر اندر آ جانا، انہیں اس کا جواز کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ادھر انسپکٹر جمشید ہلکے پھلکے انداز میں بولے، السلام علیکم بیگم صاحبہ، کیا حال ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہیں آج پھر بلڈ پریشر ہائی تو نہیں ہو گیا؟ یہ کہتے انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر انہوں نے ایک نظر صحن پر اور چاروں طرف غیر محسوس طور پر ڈالی۔ آج بہت بھوک لگی ہے، پہلے ہم کھانا کھائیں گے پھر کوئی اور بات کریں گے۔ جی اچھا، لیکن جی کیا بات ہو گئی ہے؟ جی اچھا اور اس کے بعد لیکن وہ میں اب آپ کو کیا بتاؤں؟ چلو خیر رہنے دو، کچھ نہ بتاؤ، اگر کچھ بتانے میں حرج ہے تو نہ بتاؤ، لیکن کھانا یہی تو مشکل ہے، میں کھانا نہیں بنا سکی۔ تو کیا ہوا، ہم ہوٹل سے منگا لیتے ہیں، بلکہ خان بابا ہوٹل سے منگوا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں، ان کے منہ سے نکلا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ فرزانہ کو خطرے کا احساس ہونے سے پہلے باہر ہی سے انہوں نے اپنے گھر کی چھت پر پوزیشن لیے ہوئے دو آدمیوں کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ اسی وقت جان گئے تھے کہ بیگم جمشید مکمل طور پر دشمن کی زد میں ہیں، لیکن وہ اس طرح بے دھڑک اندر کیوں چلے آئے تھے؟ اس کا جواب خود ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ شاید یہ اب تک کی ناکامی کی جلاہٹ تھی، یا یہ امید کہ کہیں تو مجرموں کا براہ راست سامنا ہو۔ جو بھی تھا، لیکن بظاہر تھی یہ ایک اندھی چال، جسے عام حالات میں کسی طرح بھی عقل مندی یا ہوش مندی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن برحال وہ انسپکٹر جمشید تھے، حالات سے نمٹنا خوب جانتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ حالات کی سنگینی کے پیش نظر اس قسم کے خطرات سے نمٹنے کی تیاری انہوں نے پہلے سے کر رکھی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ یہ تیاری کیا ہو سکتی تھی، اس سے نہ تینوں بچے واقف تھے نہ بیگم جمشید۔ ویسے بظاہر صورتحال کافی سنگین تھی، اگرچہ انہوں نے بغور ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا۔ کیا چاہتے ہو دوستو؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ خاتمہ، اپنا یا ہمارا؟ ظاہر ہے اپنا خاتمہ کون چاہتا ہے، تو پھر دیر کس بات کی؟ چلو پھر شروع کرو، ابھی معلوم ہو جاتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، کس کے خاتمے کا وقت قریب۔ لیکن بہتر یہ تھا کہ تم اپنے خاتمے سے پہلے یہ بتا دیتے خود کو کس خوشی میں ختم کرانا چاہتے ہو۔ یہ جو تمہاری ٹانگیں ہیں نا، بس ان کی وجہ سے۔ کیا کہا؟ ہماری ٹانگیں؟ ہم سمجھے نہیں۔ یہ ہر معاملے میں اڑ جاتی ہیں۔ تو کیا اس وقت تم لوگ سیاپوش کی طرف سے آئے ہو؟ بہت جلد جان لیا، پانچویں پاس سے تو خیر تیز ہی ہو۔ لہجے میں طرز تھا۔ بس کیا کریں، مجبوری ہے، ہم تمہاری جان ایک شرط پر چھوڑ سکتے ہیں۔ یعنی تم ایک شرط پر اپنی جانیں بچا سکتے ہو؟ وہ مسکرائے۔ کیا کہہ رہے ہو انسپکٹر، پاگل ہوئے ہو؟ موت تمہارے سر پر ناچ رہی ہے۔ وہم ہے تمہارا، میں کہہ چکا ہوں، ابھی سب معلوم ہو جاتا ہے، لیکن میں تم لوگوں کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ اپنی جانیں بچانا چاہتے ہو تو بتا دو، ورنہ تم اس وقت پوری طرح ہماری زد پر ہو، اور یہ بات میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں۔ لیکن پہلے تم بتا دو، موقع چاہتے ہو یا نہیں؟ ان کے الفاظ سن کر دوسری طرف سناٹا چھا گیا، کیونکہ انسپکٹر جمشید کے لہجے میں اس قدر اعتماد تھا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ
جو کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ یوں بھی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ حالات کچھ بھی ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر ان میں سے ایک کی آواز ابھری، تمہارا دماغ الٹ گیا ہے، الٹا تم ہمارے نشانے پر ہو۔ ہم لوگ تمہارے نشانے پر ہیں، یہ بات تو سامنے کی ہے، لیکن تم ہمارے نشانے پر کس طرح ہو، یہ بات وضاحت طلب ہے۔ میں وضاحت کیے دیتا ہوں، فیصلہ کرنا تمہارا کام ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، کرو پھر وضاحت۔ وہ ہنسا۔ اوکے، یہ دیکھو، یہ میری کلائی پر گھڑی موجود ہے، میں اس کا ایک بٹن دبا رہا ہوں۔ اس بٹن دبانے سے اس میں سے ایک آواز سنائی دے گی، وہ آواز میرے ماتحت سب انسپکٹر اکرام کی ہوگی۔ وہ تم لوگوں کو اپنی پوزیشن بتائے گا اور یہ بات ثابت کرے گا کہ تم لوگ اس کی زد پر ہو یا نہیں۔ مطلب یہ کہ کسی صورت یہاں سے بچ کر تو جا نہیں سکو گے۔ رہ گئی یہ بات کہ تم ہمیں بھی تو نشانہ بناؤ گے، اور اگر تم مارے جاؤ گے تو ہم بھی مارے جائیں گے، تو یہ بات بھی نہیں ہوگی۔ میں ابھی اپنی بات ثابت کیے دیتا ہوں۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو ہی ہم دروازے پر پہنچے ہمیں خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ کیسے؟ بس یہ نہ پوچھنا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں نے اپنے ماتحتوں کو خبردار نہ کر دیا ہو؟ خبردار کرنے کے لیے اس گھڑی کا صرف ایک ننھا سا بٹن دبانا پڑتا ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس بٹن کے دبتے ہی ماتحتوں کی جیبوں میں یا کلائیوں پر الارم بج اٹھتے ہیں اور میرے الفاظ انہیں صاف سنائی دینے لگتے ہیں۔ اب جو بات چیت اندر داخل ہوتے وقت ہم نے کی وہ ان سب نے سن لی، تو کیا اس صورت میں وہ یہاں فوراً نہیں پہنچ گئے ہوں گے؟ فوراً کیسے؟ کیا درمیانی فاصلہ نہیں ہے؟ اتنا بھی نہیں ہے۔ لو میں اپنی بات ثابت کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ ان کے حساب سے اکرام اس وقت تک بیگم شرازی کی چھت پر پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اکرام، ان میں سے صرف ایک کے کان کی لو اڑا دو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک فائر ہوا اور ایک چیخ گونج گئی۔ ساتھ ہی کسی نے کہا، استاد، میرے کان کی لو اڑ گئی ہے، ہم ان کی زد پر ہیں۔ نہیں، اس کی کانپتی آواز سنائی دی۔ اب کیا خیال ہے دوستو؟ کیا میرا دماغ الٹ گیا تھا یا سچ بول رہا تھا؟ نہیں، کئی آوازیں ابھریں۔ دماغ تو اب ان کے الٹیں گے۔ فاروق نے منہ بنایا۔ اب کیا پروگرام ہے دوستو؟ ہم پر فائر ضرور کرو، لیکن بچو گے تم بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ہتھیار گرا رہے ہیں، سست آواز میں کہا گیا، اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ جلد ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اب سب لوگ صحن میں جمع تھے۔ بیگم جمشید نے انہیں بتایا کہ کچھ ہی دیر پہلے یہ لوگ چھت کے راستے اندر داخل ہوئے تھے، اور اس کا مطلب ہے انہوں نے پہلے بیگم شرازی کو قابو میں کیا تھا۔ یہی بات ہے، وہ ہمیں بندی ملی تھی، ہم انہیں کھول چکے ہیں اور وہ اپنے گھر میں آرام کر رہی ہیں۔ او اچھا، انہیں یہ تکلیف ہماری وجہ سے پہنچی ہے۔ ان کے پاس چلیں گے، ان سے معافی مانگیں گے، لیکن پہلے ان کے مہربانوں سے بات ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں دوستو، اب تم کہو، کیا کہتے ہو؟ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ جو ہمارے وارث ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے، جلد ہی ہماری مدد کو آئیں گے۔ لہٰذا تم کو جو کچھ بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ استاد نے نفرت زدہ لہجے میں کہا۔ اوہو، یہ انداز گفتگو! انسپکٹر جمشید نے کہا، لیکن وہ بری طرح چونکے بھی تھے۔ کیا چیز ہو میاں؟ انہوں نے مذاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ ہم پر ہاتھ ڈالا ہے، پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا چیز ہیں۔ یار ڈراؤ تو نہ، ہمارا قصور بتاؤ۔ ہمارے گھر میں تم خود داخل ہوئے ہو یا ہم پکڑ کر لائے ہیں؟ لہٰذا ہم کیوں ڈالتے تمہیں؟ تم نے ہم پر ہاتھ ڈالا ہے، لہٰذا جو سلوک کرنا ہے اپنے ساتھ کرو اور ہمیں اپنے نام پتے بتاؤ۔ ہمارے نام پتے بتانے والے آنے ہی والے ہیں۔ کیا واقعی؟ وہ چونکہ معلوم ہو جائے گا۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا۔ اکرام، یہ اس طرح زبان نہیں کھولیں گے، انہیں کمرہ امتحان میں لے جانا ہی ہوگا۔ بہت بہتر سر۔ اکرام نے اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا۔ ہتھکڑیاں تو ان کے ہاتھوں میں پہلے ہی پہنائی جا چکی تھی۔
وہ انہیں گھر سے باہر لے آئے۔ ابھی دروازے تک پہنچے تھے کہ ایک بڑی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ اس سے کالے کوٹوں والے 4 آدمی اترے۔ ان پر نظر پڑتے ہی ان میں سے ایک نے کہا، کہاں لے جا رہے ہیں انہیں؟ یہ لاوارث نہیں ہیں اور ہمارے پاس ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کے کاغذات ہیں، یہ دیکھیے۔ وکیل کا لہجہ نہایت بھدا تھا۔ انہیں بہت غصہ آیا۔ انسپکٹر جمشید نے آگے بڑھ کر ضمانت کے کاغذات پڑھے۔ انہوں نے ضمانت لینے والے مجسٹریٹ اور جس نے ان کی ضمانت لی تھی اس کا نام نوٹ کر لیا اور اکرام سے بولے، اکرام انہیں چھوڑ دو۔ آہا، استاد اور اس کے ساتھی ہنسنے لگے۔ تم لوگوں کا یہ ہنسنا ہم پر ادار رہا۔ فاروق نے منہ بنایا۔ نقد کام کیوں نہیں کر لیتے؟ استاد ہنسا۔ ہم لوگ قانون کے احترام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن تم لوگوں سے ہماری ملاقات ضرور ہوگی۔ اکرام، ضمانت کے کاغذات سے ان کے نام پتے لکھ لو، اگرچہ اب یہ ان پتوں پر کہاں ملیں گے۔ عقل مند ہو انسپکٹر، لیکن تم لوگوں کی صرف ضمانت لی گئی ہے، عدالت نے تمہیں رہا نہیں کر دیا ہے، لہذا عدالت میں بات ہوگی۔ اس دن کا انتظار کرتے رہو انسپکٹر۔ اس وقت تک اکرام ان کے نام پتے لکھ چکا تھا۔ پھر جو ہی وکیل اپنی گاڑیوں میں روانہ ہوئے، انسپکٹر جمشید نے کاغذ پر ایک نام لکھ کر اکرام کو دیا۔ اکرام، فوری طور پر اس نام کے شخص کی نگرانی شروع کر دو، اور ان دونوں وکیلوں کی بھی۔ ان کے نام ضمانت کے کاغذات سے تم نے نوٹ کر ہی لیے ہوں گے۔ جی ہاں سر، آپ فکر نہ کریں، آپ حکم کریں تو ان 8 گنڈوں کی نگرانی بھی شروع کر دی جائے، کیونکہ ابھی تو یہ گھر ہی جائیں گے، وہاں سے اپنا سامان سمیٹ کر ہی غائب ہوں گے، لہٰذا جہاں بھی یہ جائیں گے نگرانی کی جا سکے گی۔ ٹھیک ہے، ان 8 کی نگرانی بھی ہو جائے، انہوں نے خوش ہو کر کہا۔ اکرام اور اس کے متحدوں کے جانے کے بعد وہ بیگم شیرازی کے گھر گئے، ان کا حال پوچھا۔ ہمیں افسوس ہے، آپ کو ہماری وجہ سے پریشانی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگ بھی تو ملک اور قوم کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھتے، آرام کیے بغیر مسلسل کام میں جٹے رہتے ہیں۔ بیگم شیرازی نے مسکرا کر کہا، اچھی بات ہے، ہم چلتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کا یہ حال کیا، ذرا ان کی خبر لینے کا پروگرام ہے۔ اچھی بات ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیگم سے کہہ دیجئے گا۔ ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ فرزانہ کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا،